اس وقت پارٹی آپ کی کچھ اندرونی خلفشار کا شکار ہے، یعنی کہ آپس میں اختلافات بڑھتے گئے، پھر آج ایوان کے اندر گونج اٹھی مجھے کیوں نکالا، اور جواب دو حکومتی ارکان بھی کہنے لگے۔ بڑے ڈیڈیکیٹڈ اور بہت جیسے کہہ سکتے ہیں اس وقت آپ کے لیے کھڑے رہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں وہ وقت جب آپ سب کے اوپر مصیبتیں تھیں، کوئی سامنے نہیں نکل رہا تھا، تو آپ کے لیے تو ایک مروت صاحب ایک ہوا کا جھونکا بن کر آئے تھے، تو آج ان کی آوازیں جو ایوان میں گونجی اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو عاصم بھائی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ہمارے ایک رکن ان کے بارے میں پارٹی چیئرمین عمران خان صاحب نے جو بھی فیصلہ لیا یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اس کے لیے سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک خاص اینکرز کا گروپ جو کہ سب کو پتا ہے، باقیوں کو پتا ہے یا نہیں ہمیں بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ جو ایک جنہوں نے ہمارے جتنے بھی وکٹمز تھے ان کے انٹرویوز کیے، وہ ان کو بڑی فکر پڑی ہوئی ہے، اور ان کے مطابق کہ اگر پارٹی ڈسپلن کو مد نظر رکھتے اگر ہم کوئی بھی فیصلہ لیتے تو کہیں خدا نہ خواستہ پارٹی کے اندر بغاوت ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہمارے مخالفین وہ اتنے کمزور پڑ گئے اور انہیں اور ہمارے خلاف کوئی چیز نہیں مل رہی تو اس چیز سے وہ خوش ہونا چاہتے ہیں، تو وہ اگر سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ ہم نے اس کے اوپر کافی دفعہ پارٹی کے ہماری جتنی دیگر قیادت ہے انہوں نے اس کے اوپر سب کا اظہار اتنا ہی بنتا ہے، میرا بھی، کہ یہ دیکھیں یہ پارٹی خان صاحب کی پارٹی ہے، وہ اس پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور وہ کسی کے لیے بھی، میرے لیے بھی، اور کسی کوئی بڑے سے بڑا عہدیدار ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا ورکر ہے، اس کو اگر وہ اپنی پارٹی میں کچھ وجوہات کی بنا پر نہیں رکھنا چاہتے تو یہ ہولی سولی رکھنے کا اور نہ رکھنے کا فیصلہ خان صاحب کا ہے۔ اور اگر وہ چونکہ میں نے ایک دو انٹرویو سنے ہیں مروت صاحب کے، اگر وہ پارٹی قیادت کو اور اسپیشلی خان صاحب کو اگر اپنی وہ صفائی پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کا تو سب کو حق ہے، اور وہ اگر اپنا مدعا رکھیں گے تو پارٹی میرا خیال ہے کہ اس چیز کو کنسیڈر کرے گی۔ تو اس میں اتنا باقیوں کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس چیز کی ہمارا اندرونی ایک معاملہ ہے، اس کے لیے باقی سارے اتنی سیلیبریشن کیوں کر رہے ہیں۔ اور میرا یہ ماننا ہے بات کہ پی ٹی سیلیبریشنز آئی کی نے ان کو، بات سیلیبریشنز کی میری عرض نہیں، سنیں جی جی عاصم بھائی، جی جی پی ٹی آئی نے ان کو اتنی بری طرح سے شکست دی ہے، اتنی فسادیت کے باوجود۔ تو جب کوئی اس طرح کی بھی چھوٹی سی خبر، کبھی واٹس ایپ کی فیک چیٹ، کبھی جی یہ تو آپس میں ان میں انتشار ہے، پھوٹ پڑ گئی، کبھی یہ پروگرامز کے ٹاپکس دیے جاتے ہیں کہ جی یہ تو پارٹی خان صاحب کنٹرول کرتے ہیں، تو یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ایک جمہوری جماعت ہے۔ یس، خان صاحب کا کنٹرول الحمدللہ ثم الحمدللہ پارٹی کے اوپر آج بھی اتنا جتنا وہ بنی گالہ میں یزمان پارک پہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے اندر اظہار رائے کی بھی آزادی ہے۔ پنجاب کی قیادت، اس کے بعد کے پی کے کی قیادت نئی دے دی گئی، تو کچھ نہ کچھ آپس میں علی امین گنڈا پور کے حوالے سے، شیر افضل مروت کے حوالے سے اور کچھ گروپنگز موجود ہیں۔ اور اگر ہم ماضی میں بھی دیکھیں تو جو آپ کے خٹک صاحب تھے سی ایم، ان کے خلاف بھی ایک پورا محاذ اندرونی طور پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ ہر پارٹی میں اختلافات ضرور ہوتے ہیں، لیکن اس وقت لائم لائٹ میں آپ کی پارٹی ہے، ہر جگہ ہر وقت اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ باتیں پھیلتی ہیں۔ جی عاصم بھائی، ایک تو بات آپ کی سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت جب پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی کی اتنی زیادہ پاپولیرٹی، اگر آپ یہ دیکھو ووٹ بینک کے حوالے سے تو سب سے بڑی جماعت اس وقت بھی پی ٹی آئی ہے، اتنی فسادیت کے باوجود۔ تو جب اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے اور جب ان کے خلاف ہمیشہ ایک سکسیسفل، جیسے 8 فروری کو ہم نے پہلے الیکشن جیتا، اس دفعہ ہم نے اس کو مینڈیٹ چوری کو ہم نے باور کرانے کی کوشش کی، تو کسی بھی ایک کامیابی کے بعد ہمارے خلاف کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں، میں یہ کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے بعد یہ فیصلہ ہوا، لیکن کیا یہ اتنی بڑی سیاسی جماعت کے اندر کئی لوگ آئے کئی گئے، یہ اتنی بڑی بات نہیں کہ اس کو نیشنل ایشو بنایا جائے، چلیں ایک ٹھیک ہے، نہیں بات۔ نیشنل ایشو کی دوسری بات بات نہیں ہے، اگر بڑی لیکن بات ہو انتظامی بھی، کمزوریوں کی بات ہو رہی میری ہے کہ عرض سنیں، اختلافات۔ جی نہیں، میں اپنا نا مدعا رکھتی ہوں، پھر اب یو میں ڈس ایگری۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اس کو ہم آپس میں گھر والے سارٹ آؤٹ کر لیں گے۔ سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے ان کو کتنی فکر پڑی ہوئی ہے۔ آئی ایم سو گلیڈ کہ اگر انہیں ہماری فکر ہے، ان سے میری ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ اعجاز چودھری صاحب اس وقت بھی سٹنگ سینیٹر ہے، تو تھوڑا سا ان کے لیے بھی ذرا آواز اٹھا لیں کہ پروڈکشن پروڈکشن آرڈر کے آرڈر ہونے کے بعد بھی باوجود انہیں بھی کیوں نہیں۔ ٹھیک ہے۔ خطوط کے حوالے سے، خط و کتابت کی بات کروں، بانی صاحب کا خط جو ہے وہ آرمی چیف نے تو بول دیا صحافیوں کو غیر رسمی گفتگو میں نہ ملا، اور اگر ملا بھی تو وزیر اعظم کو بھیجا جائے گا، مجھے اس کی کیا پرواہ، مطلب ہو کیئرز والی بات آ جاتی ہے۔ کیا خط میں تھا ایسا؟
اور ابھی IMF کو جو ڈوجیر دیا گیا ہے وہ تو پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہے. دیکھیں عاصم بھائی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. PMLN کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں اور کوشش بھی نہیں کرتے. دیکھیں فرام دا ویری فرسٹ ڈے یہ ایک بابر کرائی گئی بات بتایا گیا کہ یہ اوپن لیٹر ہے. عاصم صاحب اوپن لیٹر آپ نے کسی کو پوسٹ نہیں کرنا ہوتا, سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا. وہ پوسٹنگ سے شاید کوئی کنفیوژن پھیلی. میں نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر بھی ایک انٹرویو میں بتایا کہ ٹویٹر کے اوپر بھی اب اس کو پوسٹ کرنے کے زمرے میں کہا جاتا ہے بیکاز اٹس این ایکس. پہلے تو آپ کو پتا ہے نا کہ اس کا نام ٹویٹر تھا. آپ ٹویٹر کے اوپر پوسٹ کیا, سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا, وائرل ہے, یہ سارے میڈیا میں ڈسکس ہوئے ہیں. تو جس کو ہم نے ایڈریس کیا ہے, آئی ایم شیور کہ ان کے کولیگز, ان کے خانسامے, ان کے ڈرائیور, ان کے فیملی ممبر, بیکاز ایوری بڈی از یوزنگ لائک سب کے پاس اسمارٹ فون ہے, اینڈرائڈ فون ہے, تو ہر کوئی دیکھ تو رہا ہے. اور یہ اس پہ ٹک ٹاکس بنتی ہیں, ٹویٹر پہ ہے, فیس بک پہ ہے, انسٹا پہ ہے, ہر جگہ پہ ہے. دوسری جہاں تک رہے گی بات, دیکھیں ہمارا وہ جو اوپن لیٹر ہے اس میں ہم نے اوپنلی اس ملک کے جو حقیقی مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے خان صاحب نے. اور وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے عاصم بھائی, جو میرا اور آپ کا, ہماری آنے والی نسلوں کا جو سب سے بڑی فکر ہے وہ ایک ہی ہے, رول آف لا. دیکھو جہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے, رول آف لا نہیں ہوتا, وہاں پہ میں آپ کوئی سیف نہیں ہے, کوئی گھر سیف نہیں, کوئی انڈیویجول, کوئی ادارہ, کوئی بھی. دوسری بات جہاں تک رہ گئی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں تو اس کی پہلی سیڑھی, پہلا قدم رول آف لا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ رول آف لا کے بغیر ہم دیوالیہ آپ نے ہونا ہی اس وجہ سے ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جس کی لاٹھی اس کی بھینس چلتی آ رہی ہے جب سے پاکستان بنا ہے. اور اب ہم کیا چاہتے ہیں, جب ہمیں یہ پتا چلا کہ قرضے لے کے ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہونی, انویسٹرز تب آئیں گے جب رول آف لا ہوگا. جب آپ کے تو اس ملک میں جو انویسٹر بیٹھے ہوئے تھے, جو بزنس کمیونٹی تھی, میرے اپنے گھر کی اگزامپل لے لو, مجھے میرے میاں کے کاروبار کو 2.25 ارب کا لاس ہوا. آپ نے چلتے کاروبار بند کیے, اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ رول آف لا نہیں تھا. دیکھیں میں اور جمشید پولیٹیکل لوگ ہیں, یہ آپ کا موقف ہے, آپ گھروں کو, فیملیز کو. مسرت صاحبہ یہ آپ کا موقف ہے, ٹھیک ہے, ہم نے آپ کا موقف بھی سنا.